الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا، کیا تمہیں میں وہ بات نہ بتاؤں بِأَفْضَلَ مِن دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، جو اپنے درجے میں روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل درجے کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، جی اے اللہ کے رسول، یقیناً آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس کے میل جول اور روابط کو بہتر بنانا، یہ نماز، روزے اور صدقے سے بھی بہتر چیز ہے اور افضل چیز ہے۔ وفساد ذات البین الحالقہ، اور آپس کے میل جول اور تعلقات میں فساد برپا کرنا، ان کو بگاڑنا، الحالقہ یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے جو چند باتیں فوری طور پر ہماری سمجھ میں آتی ہیں، ان میں سے پہلی بات یہ کہ لوگوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانا، لوگوں کے درمیان میل جول کو استوار کرنا، اور خاص طور پر ان حالات میں جب لوگوں کے درمیان کچھ تنازعات، لڑائی جھگڑا چل رہا ہو، باہم کوئی اختلاف موجود ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی تنازع موجود ہو، آگے بڑھ کر اس جھگڑے اور اس تنازع کو حل کرنا، یہ نہ صرف اسلام میں اور شریعت میں عین مطلوب ہے، بلکہ اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور اس کا اتنا بڑا درجہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَفْضَلَ مِنَ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، تین چیزوں سے زیادہ اس بات کو افضل قرار دیا گیا، اس کی فوقیت کو بیان کیا گیا۔ پہلی چیز روزہ، دوسری چیز نماز، اور تیسری چیز صدقہ۔ دین اسلام کی مزاج سے واقفیت رکھنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ کی عبادات اور اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے کا، نماز کا اور صدقہ کا کتنا بڑا مقام ہے، اور نماز خاص طور پر فرض نماز۔ اس حدیث کے بیان میں اکثر علماء نے یہ لکھا کہ اس سے مراد غالباً نفل نمازیں ہیں، کیونکہ فرض نماز کی تو بہت بڑی شان ہے، عالی شان ہے۔ لیکن بعض علماء کرام نے ایک دوسری حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حتیٰ کہ فرض نماز سے بھی بسا اوقات لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا اور اصلاح ذات البین یعنی معاملے کو ٹھیک کرنا، بسا اوقات یہ اتنا اہم ہے کہ فرض نماز پر بھی وقتی کیفیت اور وقتی طور پر اس کو ایک فوقیت اور افضلیت حاصل ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا اور آپ کے علم میں آیا کہ کچھ لوگوں کے درمیان یا کسی قبیلے میں کوئی جھگڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جھگڑے کو نمٹانے کے لیے، اس کے درمیان صلح صفائی کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں گئے تو آپ کو کچھ وقت لگ گیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کے معاملات نمٹانے ہوتے ہیں، فریقین کی بات سننی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اس کام میں مشغول تھے کہ پیچھے نماز کا وقت ہو گیا،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں کہ آپ واپس تشریف لائیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھیں، کیونکہ اذان دی جا چکی ہے، نماز کا جو عمومی وقت ہے وہ ہو چکا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں، آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ آپ چونکہ کسی اور جگہ مصروف ہیں، آپ اس جھگڑے کو اصلاح ذات البین، یعنی آپس میں جو لوگوں کے معاملات بگڑ چکے ہیں اس کی اصلاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر کوشاں اور یہ کام کر رہے ہیں، تا وقت کہ نماز کا وقت میں تاخیر ہونے لگ گئی۔ صحابہ کرام جو مسجد میں موجود تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رجوع کیا اور کہنے لگے کہ کیا آپ کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو آپ نماز پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم سمجھتے ہو تو میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق، اقامت کہی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے کھڑے ہو گئے اور نماز کی ابتدا کی۔ اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس معاملے سے فراغت کے بعد مسجد میں تشریف لائے اور جو نمازیوں کے درمیان صفیں بنی ہوئی تھی ان کو چیرتے ہوئے، ان سے پار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف آئے تو صحابہ کرام نے تالیاں بجانے شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امامت کے لیے موجود تھے ان کی توجہ مبذول کرانی چاہیے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک عمومی بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ نماز میں اتنے انہماک سے اور اتنے مشغول رہتے تھے کہ آپ نے لوگوں کی اس تالیوں کی طرف دھیان نہیں دی، اور یہ تالیاں اتنی بڑھی کہ باقاعدہ اونچی آواز میں تالیوں کی آواز آنے لگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق بعد میں پیچھے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے نماز مکمل کروائی اور اس کے بعد صحابہ کرام کو یہ کہا کہ یہ جو تم تالیاں بجاتے ہو، نماز میں اگر کوئی بھول چوک کو توجہ دلانی ہو تو یہ تالیاں بجانا شیوا نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سے کسی کی توجہ دلائیں۔ کہیں امام اگر کسی چیز پہ کوئی بھول گیا ہے، کوئی بھول چوک ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، کسی اور چیز کی طرف توجہ دلوانا چاہتے ہیں تو نماز میں توجہ دلائی جا سکتی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ بتلایا گیا کہ سبحان اللہ۔ ظاہر بات ہے یہ حدیث مبارکہ اپنی جگہ بہت ساری تشریحات کی متقاضی ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ اگر کسی وجہ سے امام لیٹ ہو جائے تو اتنی زیادہ تشویش میں نہیں مبتلا ہو جانا چاہیے، اس کا انتظار کرنا چاہیے، اور اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اتنا بڑا کیا اس کو سرے سے مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ نماز کا وقت جو ہے وہ معین کیا جاتا ہے، اگر کسی وقت کسی وجہ سے جو نماز پڑھانے والا امام ہے اگر وہ نہیں میسر آ رہا تو ایک معقول وقت تک اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس کو اتنا بڑا ایشو بنا لینا اور اس پر پھر فوراً پیچھے سے ارینجمنٹ کر کے، اور اگر کوئی اس کی ہدایات نہ بھی ہو تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ کار اور آپ کا شیوا نہیں تھا۔ دوسری بات اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ عام طور پر مساجد میں آنے کے آداب یہ ہیں کہ جو شخص پہلے آئے وہ پہلے بیٹھے گا۔ یہاں پر کوئی وی آئی پی، کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، جو پہلے آئے گا اس کو پہلی جگہ اور مقام ملے گی۔ اس کے اندر کچھ استثناء ہے۔ ایک استثناء اس کے اندر یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صفیں چیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے۔ جو آپ کا مستقل امام ہے جس نے نماز پڑھانی ہے، وہ اگر کسی وقت لیٹ آئے تو یہ جو مقتدی اور نمازی ہیں ان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے گنجائش اور جگہ پیدا کریں۔ آداب کے اندر میں بھی یہ بات ایک آداب میں سے بھی ہے کہ اس کے لیے جگہ پیدا کی جائے گی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہے، اس کی وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اس مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے اگر کسی وجہ سے وہ نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے اس کے قاری صاحب، اس کے مؤذن، اس کے خادم جو عمومی طور پر نیابت کرتے ہیں، دوسرے اوقات میں نماز پڑھاتے ہیں جب امام صاحب نہیں ہوتے، وہ اگر پیچھے موجود ہوں گے اور اگر امام صاحب کو کسی عذر کی وجہ سے اس جگہ سے اٹھنا پڑ رہا ہے، نماز درمیان میں ان کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، تو یہ پیچھے کس کو کھڑا کریں گے؟ اگر پیچھے کوئی ایک ایسا شخص کھڑا ہے، ابھی امام صاحب نے دوسری رکعت کی تلاوت کرنی ہے، وہ خود پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے شخص کھڑا ہونے والے شخص وہ بیچارے کے ہاتھ پاؤں کانپ کے، اس نے ساری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھائی، مصلی پہ نہیں کھڑا ہوا، تو وہ کیا تلاوت کرے گا، کیا پڑھے گا، کیا پڑھائے گا؟ اس لیے یہ ضروری ہے کہ امام کے ارد گرد اور نزدیک وہ لوگ کھڑے ہوں جو اس قابل ہوں کہ اس کی نیابت ضرورت پڑنے پہ کر سکیں، اور وہ اسی صورت میں کریں گے۔ اگر وہ کسی وجہ سے کسی وقت لیٹ ہو گئے تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے جگہ بنائیں، توسع پیدا کریں، ان کے لیے ایک مقام پیدا کریں، اس لیے کہ یہ بڑی ایک اہمیت کی جگہ ہے۔ خیر یہ تو ایک اضافی موضوع تھا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے جو اہم بات آج کے ہمارے موضوع کے بارے میں پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی اصلاح کے لیے، ایک جھگڑے کو نمٹانے کے لیے گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں تاخیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندازہ لگائیں نماز کا، لیکن آپ نے یقیناً یہ سمجھا اور جانا اور شریعت کی منشا اور تقاضے کے مطابق کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا معاملہ اس وقتی طور پر اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ آپ نے یہ گوارا کر لیا کہ میں نماز میں باجماعت میں تاخیر سے آ جاؤں، لیٹ ہو جاؤں، مگر اس معاملے کو نمٹا کے تشریف لائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے بھی لوگوں کے درمیان جو ان کا آپس کا میل جول ہے اس میں آسانی پیدا کرنا، جھگڑوں کو دور کرنا، اصلاح کرنا، یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اسلوب جب بیان ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ نمازیں چھوڑ دیں۔ ایک بندہ یہ کہے کہ جی بس میں نے اپنے ذمہ ثالثی کا کام لے لیا اور میں بڑا مصلح بن گیا ہوں، اب میں گلی محلے گھر معاشرے جہاں جہاں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں میں بس لوگوں کی اصلاح کراؤں گا، مجھے نمازیں پڑھنے زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے اس کا یہ مفہوم قطعی طور پر نہیں ہے، یہ اس کا مفہوم اور منشا قطعی طور پہ نہیں ہے۔ اس بات کی اہمیت جیسے اس حدیث مبارکہ جو دوسری میں نے بیان کی ہے کہ وقتی طور پر کسی ایک نیک کام سے دوسرا نیک کام افضلیت اور اولویت حاصل کر لیتا ہے، یہ اس کا مطلب اور یہ اس کا منشا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دوسری جو آخری حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں کے درمیان فساد اور جھگڑا یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ عام طور پر بالوں کو مونڈا جاتا ہے نا، ان کو سرے سے کاٹ دیا جاتا ہے، بلیڈ پھیر دیا جاتا ہے، اس طرح پھیر دیا جاتا ہے، شیو کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ یہ جو حالقہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، یہ بالوں کے مونڈنے کی بات نہیں ہو رہی، یہ نیکیوں کے مونڈنے کی بات ہو رہی ہے کہ فساد اور جھگڑا آپس کا یہ ایک ایسی خطرناک اور اتنی بری چیز ہے کہ یہ نیکیوں کو اس طرح مونڈ دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں سے یہ مطلب بھی استنباط علماء نے کیا ہے کہ جس شخص کی ذمہ داری اصلاح کی ہو اور جس نے لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو نمٹانا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عدل کا تقاضا اور عدل کے تقاضوں کو فراموش نہ کرے، عدل کے مطابق اپنی مرضی اور منشا سے نہیں۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی کی محبت میں یا کسی کی نفرت میں یا کسی کے ساتھ مخاصمت میں، کسی کی جھگڑے کی وجہ سے، کسی کی دشمنی اور عداوت کی وجہ سے عدل کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ جب بھی لوگوں کے درمیان اصلاح کرنی ہے، عدل سے کرنی ہے، نیک نیتی سے کرنی ہے اور اصلاح ذات البین کی نیت سے کرنی ہے۔ اور ایک اور بات وہ یہ کہ ہم نے آج کے اس دور میں ایک وتیرہ بنا لیا ہے اور اس کو بھی ہم جو لوگوں کے حقوق میں سے ایک حق سمجھ لیا، اور یہ بات عام ہو گئی ہے، پامال ہو گئی ہے یہ بات۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جناب ہم تو بس نہ نیوٹرل سے رہتے ہیں، یہ لوگوں کے جھگڑوں میں مجھ سے نہیں پڑا جاتا۔ یہ ایک عمومی طور پر اب بات سننے میں آتی ہے۔ اگر آپ یہی کہیں جی فلاں بھائی کی، فلاں آپ کے دوست کی، فلاں آپ کے اعزہ و اقارب میں رشتہ داروں میں جھگڑا ہے، کوشش کر کے مسئلے کو حل کرا دے، یہ جی ہم سے نہیں ہوتا۔ یہ جو ہے نا لڑائیوں میں ہم نہیں پڑتے، فساد میں ہم نہیں پڑتے، ہم بڑے جو ہے نا اس لحاظ سے اعتدال اور نیوٹرل میں ہو کے بیٹھے ہیں، یہ جھگڑوں میں ہم نہیں پڑتے۔ یہ اس دین اسلام کا مرضی اور منشا نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں نے یہ تعلق اپنے آپ کو لا تعلق کرنے کا جب سے سلسلہ شروع کیا، اس کے نتیجے میں فسادات، لڑائی جھگڑے زیادہ ہونے لگے۔ اچھی نیت کے ساتھ دوسروں کے معاملات میں پڑنا چاہیے، لیکن دوسرے کون؟ وہ دوسرے جن کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، بجائے اس انداز میں یقیناً نہیں پڑھنا چاہیے کہ انسان جا کے مزے لے، چٹخارے لے، ادھر کی بات ادھر کی، ادھر کی بات ادھر کی، لوگوں کے ذاتی معاملات کو مزید اچھالا۔ اور جس اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے 10 نشستوں میں بیٹھ کے، 10 پنچایتوں میں بیٹھ کے، 10 جگہوں پہ بیٹھ کے گپے ہانکتے ہوئے مزے لے لے کے لوگوں کے مسائل بھی بیان کیے۔ فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں کے گھر میں تو یہ مسئلہ ہے، فلاں کے گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو نام نہاد مصلحین ہیں ان کا یہ بھی مسئلہ ہے۔ کسی نے پنچایت کے لیے بلایا، کسی نے میٹنگ کے لیے بلایا، بڑا سمجھ کے، عالم سمجھ کے، عقل مند سمجھ کے، سیانہ سمجھ کے، اس کے گھر تو جو مسئلہ دیا، حل کیا نہ کیا، وہاں سے اٹھے ایک جگہ پہ بیٹھ کے بات کی، کیوں فلاں کے گھر میں تو یہ مسئلہ بنا ہوا، فلاں کے بیٹے کے ساتھ تو یہ مسئلہ بنا ہوا، فلاں اور اس کی بیوی کے درمیان تو یہ جھگڑا چل رہا ہے، فلاں گھر سے تو بیٹی کے یہ مسئلے چل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی فساد، یہ اصلاح ذات البین نہیں ہے۔ یہ اس حدیث مبارکہ کے آخری حصے والی بات ہے کہ بندہ گیا اصلاح کی نیت سے، اصلاح تو جو کی نہ کی وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہاں سے اپنی نیکیوں کو بالکل موڑ کر اس طرح پھیر کے وہاں سے اٹھتا ہے اور بار بار پھیر رہا ہے، جس جگہ جا رہا ہے وہاں پر اپنی نیکیوں کے اوپر۔ جو اصلاح کرنے والا، جس کو لوگ اس کے قابل سمجھیں، اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لوگ جب اپنے گھر کے معاملات، اپنے کاروبار کے معاملات، اپنے دکھ سکھ کے معاملات، اپنا کپڑا اٹھا کر اپنی مشکلات کسی کے سامنے بیان کرتے ہیں،
ایسے شخص کو بالکل جذب کرنے والا شخص بننا چاہیے. لوگوں کے سامنے، دوسرے غیر متعلق لوگوں کے سامنے کبھی بھی ان معاملات کو منکشف نہیں کرنا چاہیے. ان کو راز کی بات کو راز رہنا چاہیے. لوگوں کے احترام کو احترام لینا چاہیے. لوگوں کی کمزوریوں پر، گھروں کے اندر معاملات پر پردہ ڈالنا چاہیے. اور اگر کسی وجہ سے کسی کے علم میں آ جائے تو قطعی طور پر اس کے لیے یہ بات جائز اور روا نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے ان باتوں کا ذکر کرتا پھرے، لوگوں کی تذلیل کرتا پھرے اور ساری زندگی ان کو نیچے لگا کے اور آگے لگا کے رکھے کہ جی آپ کا تو فلاں مسئلہ ہم نے اس انداز میں حل کیا تھا. اصلاح اس نیت سے کرنی چاہیے کہ لوجہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں. یہ لوگ آپس میں مل جائیں گے، ان کی محبت دوبارہ، ان کا رشتہ تعلق دوبارہ بن جائے گا. مجھے اجر صرف اللہ سبحانہ و تعالی دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ اس نیت کے ساتھ اور اس فہم کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کے معاملات کو اصلاحی طریقے سے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک، استغفرک و اتوب الیک.